सूरह ज़ुहा की आयत नंबर 1 वज़्ज़ुहा की कसम है दिन की रोशनी की, वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है रात की जबकि वो साकिन हो जाए। इन दो आयात के मुफस्सिरीन किराम ने बहुत ज़्यादा तर्जुमे बयान फरमाए हैं और वो फरमाते हैं कि इन तमाम तर्जुमों की इन अल्फाज के अंदर जो है वसअत पाई जाती है। वज़्ज़ुहा से एक माना जो लिया जाता है कि सुबह के वक्त की कसम या सुबह की रोशनी की कसम। इससे अमूमन मुफस्सिरीन किराम जो है वो चाश का वक्त लेते हैं, क्योंकि चाश का वक्त ये होता है कि पूरी दुनिया जो है वो गहमा गहमी में आ जाती है, हरकत में आ जाती है। हम अब तक जितना कुरान पाक सुन चुके हैं, हमने बारहा मरतबा देखा है कि अल्लाह पाक सुबह की और सुबह के वक्त की और सूरज की रोशनी की अल्लाह पाक ने बहुत कस्में खाई हैं, क्योंकि ये वो वक्त होता है कि जब पूरी दुनिया का नज़ारा ही जो है वो बदल जाता है। एकदम ये सारी दुनिया जो है वो तारीकी से और खामोशी से जो है वो बेदार हो जाती है और गहमा गहमी और हलचल पूरी दुनिया में नज़र आती है। हर मखलूक की ज़िंदगी में एक तब्दीली आ जाती है। इसलिए ये कोई आम वक्त नहीं है, बल्कि ये बड़ा खूबसूरत वक्त है। इसलिए हम सूरह फजर में देखते हैं कि अल्लाह पाक ने इस वक्त में ही अपनी एक इबादत को भी रखा है और फिर उस इबादत की भी या उस इबादत के वक्त की भी अल्लाह पाक ने जो है वो कसम खाई है। लिहाजा ये जो सुबह का वक्त होता है ये बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है। वो लोग जो फितरत के बहुत नज़दीक हैं और जो हसास तबीयत रखते हैं, वो इस वक्त की खूबसूरती को जो है वो अपने अंदर महसूस करते हैं। इसलिए अगर इस आयत मुबारका के ऊपर गौर व फ़िक्र किया जाए या इस वक्त की कैफियत को जो है महसूस किया जाए, तो ये वक्त जो है इंसान की शख्सियत के ऊपर बहुत गहरे असरात रखता है। इंसान ये रोशनी सिर्फ़ अपने आसपास के माहौल में महसूस नहीं करता, बल्कि सूरज की रोशनी या सुबह के वक्त की ठंडक जो है, ये इंसान अपनी शख्सियत के अंदर भी महसूस करता है। यहाँ पर बाज़ अहले इल्म ने जो है बड़ा खूबसूरत नुक्ता ये बयान फरमाया है कि उम्मत जो है वो इस वक्त से महरूम हो चुकी है और रातों को जागने का उसका मामूल बन गया है। तो एक गुनाहों की तारीकी होती है, तो हम इस वक्त सिर्फ गुनाहों की तारीकी में ही नहीं है, बल्कि हम फितरत की तारीकी में अब जीना शुरू हो गए हैं। फितरत रात के वक्त तारीकी लेकर आती है और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस वक्त में सो जाओ। लिहाजा हम फितरत की तारीकी में जागना शुरू हो गए हैं और जब अल्लाह पाक रोशनी हमारी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, तो गोया कि हम हकीकी रोशनी से भी महरूम हो गए हैं, नेकी और कुरान के नूर उसकी रोशनी से भी महरूम हो गए हैं और सुबह के वक्त में सो के गोया कि हम फितरत के नूर से भी जो है वो महरूम हो चुके हैं। खुद हमने अपने अंदर जो है अंधेरे भर लिए हैं। लिहाजा जो कुरान सुनने वाले हैं या सुनाने वाले हैं, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए कि कम से कम पहले अपने आप को ज़ाहिर के नूर से तो मुनव्वर करें, फिर अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमें बातिन के नूर से भी मुनव्वर कर देगा। कम से कम हम अपने आप को ज़ाहिरी तारीकियों से तो निकालें, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला हमें बातिन की तारीकियों से भी निकाल देंगे। लिहाजा जब अल्लाह पाक कहते हैं कि सो जाओ और जब फितरत सो रही होती है, तो हमें भी सो जाना चाहिए। और जब अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अब बेदार हो जाओ, और फितरत भी जब बेदार हो रही होती है, पूरी दुनिया जब बेदार हो रही होती है, कुल मखलूक जब बेदार हो रही होती है, तो उस वक्त में बेदार हो जाना चाहिए। फिर दूसरा तर्जुमा इसका किया गया है कि कसम है वही के उतरने की, क्योंकि वही एक नूर है, कुरान एक नूर है, एक रोशनी है, तो गोया कि इससे ताबीर किया गया है वज़्ज़ुहा को। अगर आप कुरान का बग़ौर मुताला करते हैं, और ये बात पहले भी बारहा मरतबा बयान की जा चुकी है कि अल्लाह पाक ने कुरान में जिन चीज़ों को नूर और रोशनी कहा है, उसमें अल्लाह पाक ने अपनी ज़ात को नूर कहा है, अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अली को नूर फरमाया है, और अल्लाह पाक ने कुरान को जो है वो नूर फरमाया है। तो गोया कि सुबह का वक्त और कुरान का नूर, इनके अंदर बड़ी मुमासलत है, बहुत खूबसूरती है इन दोनों चीज़ों के अंदर। इसलिए बाज़ अहले इल्म ये फरमाते हैं कि जिस तरह से सुबह की रोशनी या सूरज की रोशनी जो है वो इंसान की ज़िंदगी को नफ़ा देती है, ऐसे ही कुरान का नूर भी जो है वो इंसान की ज़िंदगी को नफ़ा देता है। जिस तरह से सुबह की रोशनी जो है पूरी दुनिया को रोशन कर देती है, इसी तरीके से कुरान और नबी अलैहि सलाम की ज़ात आली जो है वो इंसान के अंदर को रोशन कर देते हैं। फिर तीसरा तर्जुमा जो इस आयत मुबारका का किया गया है कि वज़्ज़ुहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन चेहरे की कसम। जैसे कि सुबह का वक्त होता है, उसका नूर, उसकी रोशनी होती है, ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे का नूर था और उसकी रोशनी थी। चूँकि हम ये देखते हैं कि हर मुफस्सिर का अपना एक मिज़ाज होता है। बाज़ लोगों का नहवी या इल्मी मिज़ाज होता है और बाज़ लोगों का ज़रा मोहब्बत वाला मिज़ाज होता है। तो जिन लोगों का जैसा मिज़ाज होता है, तो गोया कि वो कुरान पाक की आयत को जो है वो उस पस मंज़र में देखते हैं, तो वो आप अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे के नूर को जो है वो सुबह की रोशनी के साथ ताबीर करते हैं।
جیسے کہ ہم بعض احادیث مبارکہ میں یہ دیکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اس بچے کو گود نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ میری تمنا تھی کہ مجھے ایسا بچہ ملے کہ جس کا باپ زندہ ہو، تاکہ اس کو دودھ پلا کے مجھے جو ہے وہ کچھ ہدیہ ملے، کیونکہ وہ لوگ اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ امیر گھرانوں کے بچوں کو اپنی گود میں لیا کرتے تھے۔ لیکن مجھے خیال آیا کہ میں آخر اس بچے کو دیکھ لیتی ہوں، تو جیسے ہی میں نے اس بچے کے چہرے سے جو ہے وہ پردہ ہٹایا تو مجھے ایک نور جو ہے وہ نکلتا ہوا نظر آیا، جس کی وسعت مجھے آسمانوں تک نظر آئی۔ تو میں نے کہا کہ چاہے مجھے اس کا کوئی ہدیہ ملے نہ ملے، لیکن میں اس بچے کو اپنی گود میں ضرور لوں گی۔ پھر گلدستہ تفسیر میں بھی یہ حوالہ ملتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس بچے کو لے کے اپنے گھر میں داخل ہوتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ میرا پورا گھر جو ہے وہ روشن ہو گیا ہے، اور جس دن سے یہ بچہ ہمارے گھر میں آیا ہے اس دن سے ہمیں رات میں اپنے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جیسے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ چاندنی رات ہے اور نبی علیہ السلام نے سرخ و سفید رنگ کی دھاری دار چادر جو ہے وہ اوڑھی ہوئی ہے، تو ہم کبھی چاندنی کو دیکھتے ہیں اور کبھی نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں۔ پھر وہ صحابی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ نبی علیہ السلام کے چہرے کا نور چاند کے نور سے زیادہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حجرے میں کچھ سی رہی تھی کہ میری سوئی گم ہوگی، جو ہی نبی علیہ السلام حجرے مبارک میں تشریف لاتے ہیں تو پورا حجرہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور مجھے اپنی سوئی نظر آ جاتی ہے۔ پھر بعض صحابہ کرام سے ہمیں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک کا جو نور تھا وہ سامنے دیوار کے اوپر نظر آیا کرتا تھا، کہ اس قدر جو ہے وہ نور ظاہر ہوتا تھا۔ واللہ اعلم۔ لیکن کبھی کبھی انسان جو ہے ترجموں سے اور تفسیروں سے ہٹ کے بھی جو ہے کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے، تو انسان کا دل گواہی دیتا ہے، اندر سے کوئی آواز ایسی آتی ہے کہ نبی ایسے ہی ہوں گے، یقیناً ان کا حسن ایسا ہی ہوگا، یقیناً ان کی خوبصورتی ایسے ہی ہوگی۔ خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو دیکھ کے صورت مبارکہ کو بیان کرتی ہوں گی، خوبصورت ہیں وہ آنکھیں جو تفسیر سنتی ہوں گی اور وہ ویژولائز کرتے ہوں گے کہ ہاں واقعی ایسا ہے۔ واللہ عالم۔ لیکن دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں وہ حسن کچھ ایسا ہی ہوگا۔ پھر کچھ اہل علم نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ولادت کی دن کی قسم، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ایسی تھی کہ جس نے کل کائنات کی تاریکی کو دور کر دیا تھا اور کل انسانیت کو جو ہے وہ روشن کر دیا تھا۔ جیسے کہ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ یہ فرماتی ہیں کہ یہ بچہ میری گود میں تھا اور میں نے دیکھا کہ جیسے میرے گھر کی چھت کھل گئی ہو، اور میں نے ایک نور دیکھا جو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیل گیا تھا۔ لہٰذا یہ کل زمانہ جو اپنی ابتدا سے اپنی انتہا تک ہے، اس کل زمانے کا سب سے خوبصورت دن وہی ہے جسے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کل کائنات کا سب سے غمزدہ دن وہ ہے جس دن آپ علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تھا۔ لہٰذا یہ کل جہان جو ہے اس سے بڑا خوبصورت دن بھی نہ دیکھ سکے گی اور اس سے بڑا غمزدہ دن بھی نہیں دیکھ سکے گی۔ کبھی کبھی انسان جو ہے اپنے تصور میں یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اس کا جشن، اب اس کی خوشی کیسے مناتی ہوں، تو جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہوں گے تو اللہ پاک نے وہ جشن کیسے منایا ہوگا، آسمانوں میں وہ خوشی جو ہے وہ کیسے منائی گئی ہوگی، اور اس کل جہان کی باقی مخلوق کے اوپر کیا کیفیات ہوں گی۔ اگرچہ اس کے بارے میں کچھ روایات آتی ہیں، علماء کرام جو ہیں کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن عموماً وہ تفسیر میں اس لیے بیان نہیں کی جاتی ہیں کہ لوگ بھی سند کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے، لہٰذا اس لیے احتیاط کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیفیت تو کم سے کم محسوس کی جا سکتی ہے جو ہر امتی محسوس کرتا ہے کہ اگر میرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو میری خوشی کا ایک مقام ہوتا ہے، جو دن نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہوں گے تو اس دن کل جہان کی خوشی کا کیا مقام ہوگا۔ پھر اس آیت مبارکہ کا 5واں ترجمہ جو کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ظاہری کمالات کی قسم، جو اللہ پاک نے آپ کو ظاہر کی خوبصورتیاں نصیب فرمائی تھیں اور جو آپ کے ظاہر کے معجزات تھے، ان کی قسم جو ہے وہ دن کی روشنی کے ساتھ کھائی گئی ہے۔ اگر اس ترجمے کے ضمن میں جو ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کی جائے تو اس کے لیے آڈیوز چاہیے ہوں گی۔ صرف چند باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جس پہاڑ کے پاس سے گزرتا تھا وہ پہاڑ مجھے پکار کے کہتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس آئیں، آپ ہمارے اوپر آ کے عبادات کیا کریں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے مکہ کا وہ پتھر یاد ہے جس کے پاس سے میں گزرتا تھا اور وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جانوروں کا کہ آپ علیہ السلام سے باتیں کرنا، اپنے غم آپ علیہ السلام کو سنانا، انسان تو انسان، جانور بھی آپ علیہ السلام کو اپنے غم سنایا کرتے تھے۔ جو ہستی ٹائم اور اسپیس سے نکل کر زمین اور آسمان کے سارے فاصلوں کو طے کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچ چکی ہوں، اور کعبہ قوسین کا فاصلہ اللہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں رہ گیا ہو، ہم اس ہستی کے معجزات کو کیا بیان کر سکتے ہیں اور کیا جان سکتے ہیں؟ کیا اس کمالات کو اور کیا ان چیزوں کو الفاظوں کے اندر قید کیا جا سکتا ہے؟
کیا انہیں تفسیر کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ لہٰذا ایک امتی یا ایک عام انسان جو ہے بس قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ جو بھی آپ نے اپنے نبی کو ظاہری کمالات سے نوازا تھا، جس کی تشبیہ جو ہے وہ صبح کی روشنی کے ساتھ دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم اس کا یقین کرتے ہیں۔ پھر چھٹا ترجمہ جو اس آیت مبارکہ کا کیا گیا ہے وہ یہ کہ والضحیٰ، نبی علیہ السلام آپ کے نور علم کی قسم، کہ آسمانوں پہ جو ہستی اللہ پاک کی ذات ہے، کل علم اللہ پاک کے پاس ہے، لیکن زمین پہ جو ہستی نبی علیہ السلام کی ہیں، آپ علیہ السلام زیادہ علم جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا گیا، اور وہ علم جس کی تشبیہ نور کے ساتھ دی جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی اپنی ذات عالی ایک نور ہے، قرآن ایک نور ہے، قرآن کو بھیجنے والے روح الامین ہیں وہ بھی نور ہیں، کیونکہ وہ نورانی مخلوق ہیں، اور جو سب سے اعلیٰ ہستی ہے اللہ نور السماوات والارض ہے، تو یہ سارے نورین جو ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہیں، سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو اس نور کا ہم کیا سوچ سکتے ہیں، کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم قسم کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو نور آپ نے اپنے نبی کو دیا تھا اس نور کی قسم۔ یہاں پر اہل علم جو ہے بڑا خوبصورت نقطہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مخلوق کے لیے یہ بات جائز نہیں رکھی ہے کہ وہ کسی کی قسم کھائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر قسم کھانی ہی پڑ جائے تو میری کھایا کرو، کیونکہ میرا ہی یہ مقام ہے کہ میری قسم کھائی جا سکتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود جو ہے اپنی محبت، اپنی عشق میں سارے قانون، سارے ضابطے توڑ کے اللہ پاک فرماتے والضحیٰ، مجھے اپنے نبی کے روشن چہرے کی قسم ہے، اور اللہ پاک قسمیں کھا کھا کے نبی علیہ السلام کو اپنی محبت کا جو ہے یقین دلا رہے ہیں۔ لہذا سورہ ضحیٰ جو ہے محض ایک صورت نہیں ہے، اس میں اللہ کا عشق اپنے نبی کے ساتھ مخاطب ہے، نبی کی محبت اپنے اللہ کے ساتھ مخاطب ہے، اور اس میں صرف اللہ اور نبی علیہ السلام ہی نہیں ہے بلکہ اس میں امتی کا عشق، اس کی محبت، اس کا جنون بھی نظر آتا ہے۔ لہذا ضحیٰ ایک دکھ ہے، ایک دل کا سوز ہے، ایک دل کا غم ہے، جس میں امتی اپنے اللہ سے اور اپنے نبی سے باتیں کرتا ہے۔ لہذا ضحیٰ ایک نور ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نور کی آپ نے قسمیں کھائی ہیں اس نور سے ہمارے دلوں کو، ہماری زندگیوں کو، یہاں تک کہ ہماری قبروں کو بھی منور فرمانا، اور اس نور کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ ہر امتی کے دل کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔